بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے ویڈیو کے ساتھ، جو کہ ہے خلفائے راشدین کے بارے میں اور خلیفہ اول کے بارے میں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، اور ان کی مکی زندگی۔ حضرت ابوبکر مکہ شریف کے قبیلہ قریش سے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ صدیق کا مطلب ہے سچا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحفہ تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر ہی اسلام لائے اور حضرت کی تصدیق کی۔ آپ ہی کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے بڑے بڑے آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ تاجر پیشہ تھے، خاصا مالدار تھے، شروع ہی سے بڑے سخی اور فیاض تھے، غریبوں اور محتاجوں کی ہمیشہ مدد کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے سب کچھ اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اور کسی حالت میں بھی آپ کے ساتھ نہ چھوڑا۔ قرآن مجید میں درود سے پڑھتے ہوئے آپ پر رکعت طاری ہو جاتی اور زاروں قطار روتے، حتیٰ کہ دوسرے سننے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا۔ قریش جب یہ حالت دیکھتے تو آپ کو تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، مگر آپ ان کی پرواہ نہ کرتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ آپ کو رسول پاک سے ایک قسم کا عشق تھا۔ ان کا ہر فرمان آپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے اور ان کی ہر بات کی تصدیق کرنے میں ذرا بھر بھی دیر نہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ایک دفعہ ابو جہل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ابو جہل نے آپ سے کہا، کچھ سنا ہے؟ آپ کے دوست کے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہ رات کو میں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے، کیا واقعی تم نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو فرمانے لگے، تب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح اور درست بات ہے، کیونکہ میرا رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یار غار، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ابوبکر ہی تھے جو حضرت کے ہمراہ مکہ سے نکلے۔ چونکہ قریش مکہ نے آپ کا تعقب کیا اور پیچھے پیش قدمی کی، اسی لیے آپ غار ثور میں چھپ گئے، جہاں 3 دن تک قیام کیا۔ اس عرصہ میں حضرت ابوبکر ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر کا ایک غلام اندھیرے میں اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ لے کر دے جاتا اور ہر 2 اصحاب کو دودھ پلاتا۔ 3 دن تک اسی وقت رہا، دودھ پر گزارا کیا۔ چوتھے روز غار سے نکل کر مدینہ کی طرف کوچ کی۔ کہتے ہیں جب غار ثور میں تھے تو غار ثور کو ہر طرف سے بند کر دیا تھا کہ کہیں قریش مکہ آپ کے پیچھے نہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے باہر جالا بنا دیا تھا اور غار ایسے لگ رہا تھا کہ بہت پرانا ہو۔ تو محبت اور دوستی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ غار میں ہر طرف سے ابوبکر صدیق نے بند کر دیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جہاں آپ نے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو اس لیے انہوں نے ایڑی رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز، کیڑا پتنگا یا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو وہاں سے ایک سانپ ڈستا تھا اور حضرت ابوبکر کو ڈسنے کی وجہ سے رنگ چینج ہوتا رہا، چہرہ لال پیلا ہوتا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو ڈنک مار رہی ہے۔ یہ تھی ان کی محبت۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی مکی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مدینہ پہنچ کر بھی حضرت ابوبکر پوری جان نثاری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں نہ ہچکچائے۔ اپنی پیاری بیٹی عائشہ رسول اکرم کے نکاح میں دے دی۔
قریش کے حملوں میں جس قدر لڑائیاں حضرت کو پیش آئیں، حضرت ابو بکر بھی برابر کے شریک ہوئے اور ہر موقع پر اپنی جانثاری اور وفاداری کا پورا ثبوت دیا۔ اصرار اور قربانی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ لا کر جمع کر دو، تو سب حسب توفیق اپنا مال و اسباب کا کچھ حصہ لے کر آئے، لیکن صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ لا کر حضور کے پیش کر دیا اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ گویا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں آپ کی خاص تعریف کی ہے اور آپ کو رسول پاک کا سچا دوست قرار دیا ہے۔ رسول پاک کو بھی آپ سے خاصی محبت ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ انہی پر اعتماد کرتے تھے۔ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو امام مقرر کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو قوم نے خلیفہ اول چنا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ قریباً 2.5 برس رہا۔ خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ملک شام کی سرحد پر امن قائم کیا۔ حضرت اسامہ کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی اور رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1 پر مسلمانوں کی کوئی جائیداد پر نہ قبضہ کیا جائے اور نہ ظلم کیا جائے۔ نمبر 2 کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ نمبر 3 اپنے سرداروں کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4 کسی زندہ انسان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا۔ نمبر 5 بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 6 میوہ دار درختوں کو نہ کاٹنا۔ نمبر 7 کسی مذہب کے بزرگ یا پیشوا کو تکلیف نہ دینا۔ نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9 جو تمہاری اطاعت کریں ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 10 آپ نے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، ان سے نہ مکرنا۔ اسامہ نے ہر جگہ فتح پائی اور 5 ہفتے کے عرصے میں کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ خلیفہ اول نے ان کو سخت سزائیں دیں۔ عام شورش دیکھ کر بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینی بند کر دی۔ آپ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ وہ آپ کا یہ عزم دیکھ کر زکوٰۃ دینے لگے۔ ہر قسم کی شورش کو آپ نے سختی سے دبا دیا۔ مسلمہ کذاب جس نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ کے ہی عہد خلافت میں خالد بن ولید سے شکست کھا کر قتل ہوا۔ آپ کے وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے مشورے سے قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کیا، جس سے خدا کا کلام ہمیشہ کے لیے ایسا محفوظ ہو گیا کہ آج تک اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آیا۔ اور آپ کے خصائل اور فضائل کچھ اس طرح تھے۔ آپ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، حلیم، بردبار اور مہمان نواز تھے۔ آپ کی عادات بہت سادہ تھیں۔ لباس اور رہائش اور خوراک میں سادگی تھی۔ اپنے ہاتھ سے تمام کام کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے کام بھی کر دیتے تھے۔ فن تقریر میں بہت ماہر تھے۔ آپ کی تقریر سنجیدہ ہوتی تھی اور اس سے فصاحت اور بلاغت نمایاں نظر آتی تھی۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کی عبادت میں اس قدر مشغول ہو جاتے اور محو ہو جاتے تھے کہ خدا کے سوا اور سب کچھ بھول جاتے تھے۔ آپ بڑے فہمیدہ، معمل فہم اور دور رس تھے۔ چنانچہ سر ولیم مور، جو اسلام کا بڑا دشمن ہے، آپ کے متعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت ابو بکر صدیق جیسا ذہین اور معمل فہم انسان اپنا مال و جان حضرت پر اس طرح قربان نہ کر سکتا اور نہ اس قدر خاص اور محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت کر سکتا تھا۔ یہ تو ان کی محبت تھی اور ان کا دل لگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا سب کچھ حضور پر لٹا دیا، ورنہ ایسا ذہین انسان ایسے نہیں کرتا۔ یہ تھے ایک اسلام دشمن کے بیان جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کچھ اس طرح ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے، 15 دن تک بخار رہا۔ آخر اسی مہینے جس مہینے بیمار ہوئے تھے بروز منگل وار کو وفات پائی اور آن حضرت کے پہلو میں دفن ہوئے، اور وفات سے پہلے صحابہ کو صلاح اور مشورے سے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خلفائے راشدین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹوں سے محبت، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔